جب جنگ ہوتی ہے نا حافظ صاحب تو سپاہی اپنے آپ کو چھپاتا ہے، نہیں کلر کر لیتے ہیں، منہ کے اوپر رنگ کر لیتے ہیں، جناب گھاس باندھ لیتے ہیں تاکہ وہ نظر نہ آئے دشمن کو، جناب یوں لگے جیسے جھاڑی کے اندر یہ جھاڑیاں ہی ہیں، گھاس ہی۔ سید شہداء نے یہ نہیں کیا، بلکہ شتر مرغ کا پر جو ہے وہ اپنے امامے میں لگایا تھا تاکہ دور سے پتہ چلے یہ حمزہ آ رہا ہے، فرما میں حمزہ ہوں۔ سپاہی اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اب جنگ میں ہوتا ہے نا کہ وہ گھاس پہن لیتا ہے آگے سے تاکہ دشمن کو لگے کہ یہ جھاڑیاں میرے آگے ہیں اور اس کو دھوکہ لگے۔ حضرت حمزہ وہ ہے کہ جنہوں نے شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا، اور آپ دیکھیں یہ بدر، یہی احد کے اندر جب آپ نے اس کافر کو مارا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے طلیحہ کو مارا، پھر اس کے بعد نام اس کا، اب جب اس کو مارا وہ بڑا چلاتا ہوا سامنے آیا تو اس کو اتنے زور سے مارا تھا کہ اس کا جبڑا پھٹا سر سے، اور یہ لکھا ہے علماء سیرت ابن ہشام میں کہ وہ تلوار جا کر اس کی کمر کے اندر پھنس گئی، اور جب آپ نے کمر کے اندر کھینچی ہے نا تو اس کو لات مارا ہے، کیونکہ کمر میں پھنس گئی تو لات مار کے تلوار کو نکالا، اور اس طاقت کے ساتھ جب یہ بھی ہڈی کٹے ہیں، یہ پسلیاں کٹے، اور جو ہے کہ وہ جا کر تلوار جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر پھنسے، تو وہ ضرب کتنی ہوگی، اور تلوار دیکھیں لمبی ہوتی ہے نا، تو یہ جو ہاتھ کی جگہ ہوتی ہے یہاں پر تو زور زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو کنارہ وہاں زور کم ہوتا ہے، لیکن جب اتنا زور آخری سرے پر آ رہا ہے تو اس بازو میں طاقت کتنی تھی۔ جب آپ نے اس کو دو لخت کیا سیرت ابن ہشام میں، تو جب تلوار کو کھینچا تو پھر آپ نے یہ کہا کس کے آگے آیا، انا ابن ساقی الحجیج، تجھے نہیں پتا میں حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کیا کہنے، اور یہاں پر دیکھیں بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت وحشی سے پوچھا گیا تھا نا کہ جناب جو ہے وہ آپ نے کیسے کہا حمزہ کون، حمزہ وہ عرب میں ایک مثال دی جاتی تھی کہ کالا اونٹ جب وہ آ جاتا تھا نا تو اس کے سامنے پھر بندے نہیں رکتے تھے، تو واشی نے کہا مثال دی عرب کے، فرما یہ حال حضرت حمزہ کا تھا، فرما کوئی سامنے رکتا ہی نہیں تھا، اور وہاں پر سباع جو بخاری کے اندر موجود ہے وہ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے لڑو تم بڑے بدماش بنتے، اس کو ایک ہی میں نپٹایا آپ نے، اور نپٹانے سے پہلے کہا کہ یا ابن ام نمار، اور یہ ایک جملہ کہہ کر جب آپ نے اس کو تلوار ماری تو حبشی کہتے ہیں جب میں نے اس کو گرتا دیکھا، سبا کو گرتا ہوا دیکھا جو ہاتھی کے مانند تھا، تو میں ڈر کر پیچھے کی طرف آیا، اور کہتے ہیں کہ جناب میں تم نے کیسے وار کیا، وحشی کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں عینین کے جگہ پر تھا اس گھاٹی کے اوپر تو میں اپنے آپ کو ایک پتھر کے نیچے میں نے چھپایا ہوا تھا، اور میں حضرت حمزہ کی ٹو میں تھا کہ میرے قریب آئیں گے، کہنے کہ وہ گزر رہے تھے آگے سے، تو میں پتھر کے نیچے چھپا ہوا تھا، ان کے پاؤں کے نیچے کی جانب تھا، اور وہاں سے جب میں نے چقو مارا تو وہ آپ کے ناف پر لگا، اللہ اکبر، اور وہ گویا کہ بطن مبارک سے پیچھے نکلا، اس میں آپ زمین کی طرف آئے۔ یہاں پر میرے ذہن میں سوال ہوا کہ حضرت حمزہ نیچے دیکھتے اوپر دیکھ کے چلتے، تو میں نے کہا یہ حضرت حمزہ کی شان ہی نہیں تھی، کسی نے کہا کہ بھائی وہ تو نیچے دیکھتے ادھر دیکھتے، کیونکہ مجاہد ہے تو وہ ہر طرف نظر رکھتا ہے، لیکن وہ خدا کا ایسا شیر تھا کہ انہوں نے سامنے نظر رکھی ہوئی تھی، نیچے وہ دیکھتے ہی نہیں تھے، ان کے جرت کے ہی خلاف تھا، تو یہی کہا وحشی نے کہ جناب میں نیچے گھاٹی کے اندر چھپا ہوا تھا، اور وہاں سے کیونکہ جرت کسی کی نہیں تھی کہ سامنے آ کر کوئی تلوار مارے۔ یہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر